عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح عید پر زبردستی کرائی جاتی ہے گوکشی کہہ کر کے بنگال میں یوگی آدتیہ ناتھ نے جو ہے ایک مرتبہ بنگال میں آگ بھڑکانے کی کوشش ہوئی ہے، تو ضمانت پر چھوٹے جنسی استحصال کے ملزم نے متاثرہ کے والد کا گولی مار کر کے قتل کرنے کے بعد پورے جرائم سامنے آ رہے ہیں۔ یو پی میں جو کچھ ہو رہا ہے، مودی حکومت خاموش ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کچھ بڑا کرنے والے کہتے ہوئے راکیش ٹکیت نے پوری طرح سے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ میں 2 ریٹائرڈ جج نے کیا فیصلہ لیا ہے وہ خبر سنا کر کے عدلیہ کا نظام بتاؤں گا۔ میں آپ کو بہار میں اس بس کا منظر دکھاؤں گا جس کی کچھ دیر پہلے افتتاح ہوا تھا اور کہا گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، لیکن بس ٹھک گئی، وہ ویڈیو بتاؤں گا۔ کورونا ویکسین کا کورس مکمل کرنے کے بعد ہی آپ جا سکتے ہیں حج۔ جی ہاں، اس کے علاوہ سعودی ولی عہد کے زیر سرپرستی چلنے والے رائل گارڈز پر پابندی کا امریکی مطالبہ سامنے آنے کے بعد اس وقت رائل جتنے بھی سیکورٹی گارڈز ہیں وہ پورے نشانے پر ہیں۔ وہیں پر صدر ایردوغان پر دباؤ بڑھانے کے لیے امریکہ کی نئی چال ہے، یہ کہتے ہوئے انسانی حقوق پر تشویش کا اظہار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آئیے میں آپ کو ترکی اور ساری چیزوں کی میں خبریں سناؤں، اس پر تبصرہ کروں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور جو کچھ کرنا آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، وعدہ کرنے والے اپنے وعدے کو نبھائیں۔ آئے چلتے ہیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں عید پر زبردستی کیا گوکشی کی جاتی ہے، کہ آپ کو مجبور کیا جاتا ہے بقرعید میں کہ آپ صرف گایوں کو ذبح کرو۔ اگر آپ کہیں گے نہیں تو بنگال میں اس وقت جو یوگی آدتیہ ناتھ یو پی کے سی ایم ہیں، انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے۔ مغربی بنگال میں فتح کا پرچم لہرانے کے لیے بی جے پی اپنا پورا زور لگا رہی ہے۔ ترقیات کی بات نہیں ہو رہی ہے، بنیادی مسائل کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کا ہمیشہ کا وہی کارڈ استعمال ہو رہا ہے جو ہمیشہ سے کیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کو نشانہ بناؤ اور اکثریت کے ووٹوں کو بٹورو۔ بڑے بڑے لیڈروں کا بنگال دورہ شروع ہو گیا ہے، آپ جانتے ہیں۔ بی جے پی لیڈران ریاست میں اشتعال انگیز بیانات خوب دے رہے ہیں تاکہ ہندو ووٹروں کو متحد کر کے ترنمول کانگریس کو جھٹکا دیا جائے۔ اس تعلق سے آج اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی مغربی بنگال کی ممتا بنرجی کو شدید طور پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ شعلہ بیان کہلائے جانے والے، جبکہ متنازع بیان ہوتا ہے اور جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے۔ مغربی بنگال کے مالدہ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی کو ہندو دشمن اور مسلم دوست ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تقریر میں کہا کہ آج بنگال میں درگا پوجا پر پابندی عائد کی جاتی ہے اور عید پر زبردستی گوکشی کرائی جاتی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے مزید کہا کہ آج جب بنگال میں بدامنی اور بدحالی دکھائی دیتی ہے تو پورے ملک کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج بنگال میں غریبی اور بدحالی ہے، بنگال میں مرکزی حکومت کی فلاحی اسکیموں کو نافذ نہیں ہونے دیا جاتا۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ بنگال میں اسپانسرڈ جرائم اور دہشت گردی نہ صرف یہاں کی سیکورٹی کے سامنے بحران کھڑا کر رہا ہے بلکہ ملک کی سیکورٹی کو بھی چیلنج پیش کرتا نظر آ رہا ہے۔ لمبا بیان ہے ناظرین گرامی، یہ بیان آپ نے سنا ان کا کہ کس طرح گوکشی کو کھینچ لائے اور زبردستی بقرعید میں گوکشی کروانے پر مجبور کیا جانے کا الزام لگایا، اور یہ خود جس یو پی کے سی ایم ہیں وہاں کا حال کیا ہے۔ اس بچی کی، اس لڑکی کی ویڈیو کو سن لیں، پھر اس کی میں تفصیلات سناؤں گا، اس کو آواز سے سن لیں۔ یہ ہاتھرس سے آیا ہوا معاملہ ہے۔ انصاف دے دو پلیز، مجھے انصاف دے دو۔ گاؤں کے لوگ تھے، چاہیے پہلے اس نے میرے ساتھ چھیڑخانی کی اور رامزادے نے میرے پاپا نے کیس کر دیا اور اس نے چھیڑ کے میرے پاپا کو گولی ماری، میرے پاپا کو گولی ماری۔ وہ بہرائش اکونا رہتا ہے، ابھی اکونا سے یہاں گاؤں آئے گھومنے کے لیے۔ 6-7 لوگ تھے، 6-7 لوگ تھے۔ میرے پاپا کو یہاں گولی مار دی، یہاں مار دیتا، یہاں کی
पहले केस चल रहा है उसका। साहब पहले उसने बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पे, क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी, मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से, आराम जाना आया, उसने मेरे पापा को गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा, गौरव शर्मा, गौरव संग्रा नाम से आराम ज्यादा कुत्ता है वो एक। तो नाज़रीन गिरामी, ये बंगाल की वीडियो नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत में जराइम कम होने का नाम नहीं लिया जा रहा, और ये बंगाल में जाकर के भाषण क्या दे रहे हैं वो आपने इस वक्त तफसीलात से सुना। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस का है, जहां जमानत पर छूटे जिनसी इस्तेसाल मामले के एक मुलजिम ने मुतासिरा के वालिद का गोली मार करके कत्ल कर दिया। मुतासिरा के वालिद के ज़रिए छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराने के बाद मुलजिम गौरव शर्मा 2018 में 1 महीने के लिए जेल गया था। उसे मुकामी अदालत ने ज़मानत दे दी थी। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक गांव के एक मंदिर के बाहर मुतासिरा की फैमिली और जिनसी इस्तेसाल मामले के मुलजिम गौरव शर्मा के दरमियान पीर की शाम को ज़ोरदार बहस हुई। इस दौरान गौरव शर्मा ने मुतासिरा के वालिद पर गोली चला दी, जिनके अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। हाथरस के पुलिस सुपरिटेंडेंट विनीत जायसवाल ने इस वाक़े के ताल्लुक से कहा कि जिस शख्स की मौत हुई उन्होंने गौरव शर्मा के खिलाफ जुलाई 2018 में छेड़छाड़ के इल्ज़ाम में मामला दर्ज कराया था। मुलजिम जेल गया और 1 महीने के बाद उसे ज़मानत मिल गई। उस वक्त से दोनों कुंबे एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। अहम मुलजिम की बीवी और चाची एक गाँव के मंदिर में पूजा करने गई थी, जहाँ महलूक की दोनों बेटियां भी मौजूद थी। ख़वातीन के दरमियान बहस शुरू हो गई और फिर ये बहस मुलजिम गौरव शर्मा और मुतासिरा कुंबे के दरमियान तलख हो गई। इसके बाद गौरव ने गुस्से में आकर अपनी फैमिली के कुछ लड़कों को जाए वाक़े पर बुलाया और मुतासिरा के वालिद को गोली मार दी। गौरव शर्मा के कुंबे के एक शख्स को इस वाक़े के बाद गिरफ्तार किया गया। वीडियो क्लिप में मुतासिरा को एक पुलिस स्टेशन के बाहर रोते हुए इंसाफ का मुतालबा करते हुए देखा गया, जो इस वक्त आपने वीडियो सुना। इस वीडियो में आवाज़ आ रही है कि बराए करम मुझे इंसाफ दें, पहले उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की और अब उसने मेरे वालिद को गोली मार दी। वो हमारे गांव आया था, वहाँ 6-7 लोग थे, मेरे वालिद की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उसका नाम गौरव शर्मा है। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त ये मामला दर्ज हो चुका है, मुलजिम को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, बहुत सारे मामले सामने हैं। लेकिन ये दिखाने का और ये बताने का मकसद ये है कि अपने घर का हाल ये है और दूसरी जगह जाकर के भाषणबाजियाँ हो रही हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बकरीद में क्या ज़बरदस्ती गोकशी करने पर मजबूर किया जाता है। ये लोग अपने अक़ीदे की बात है, लोग अपने अपने यहाँ पे करते हैं। सब झूठ का पलंदा लगा कर के जो है न जाने किस तरह की गंदी सियासत खेली जा रही है इस वक्त भारत में। भाई नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। क्या मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत किसान तहरीक के ख़िलाफ़ किसी किस्म की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ है? ये सवाल क्यों हुआ? एक सवाल इसलिए हुआ क्योंकि किसान लीडर राकेश टिकैत ने तो कुछ ऐसा ही खदशा जाहिर किया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि मरकज़ी हुकूमत किसान तहरीक के ख़िलाफ़ कुछ करने वाली है, इसलिए किसान मुजाहिरीन को पूरी मजबूती और इत्तेहाद के साथ अपने मुतालबात पर कायम रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की खामोशी इशारा कर रही है कि किसान तहरीक के ख़िलाफ़ कुछ तो होने वाला है। 15 से 20 दिनों से हुकूमत खामोश है, वो किसी न किसी तैयारी में लगी हुई है। ये उन्होंने खदशा जाहिर करते हुए ये बताने की कोशिश की कि हुकूमत कोई खिचड़ी ज़रूर पका रही, जिसकी वजह से वो खामोशी इख्तियार की हुई है। इस वजह से जो है किसानों को मज़ीद मजबूत होने की उन्होंने आवाज़ दी है। पैगैब नाज़रीन, गुज़श्ता 20 दिनों से इस सिलसिले में कोई बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किसान आंदोलन दिन ब दिन पूरे भारत में मजबूत होता जा रहा है। जगह जगह महापंचायतें मुनक़िद होती जा रही हैं। अलग अलग रियासतों से लोग सिंगो बॉर्डर और बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर इस वक्त किसान एहतजाज कर रहे हैं, शरीक होकर के अपनी हिमायत का ऐलान भी कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ और मैं आपको अदलिया निज़ाम को बताना चाहता हूँ। ये बार बेंच की जानिब से पेश की गई एक ख़बर है। 2 रिटायर्ड केरला हाई कोर्ट जजेस ज्वाइन बीजेपी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है भारत में। हाई कोर्ट के 2 साबिक जज जो रिटायर्ड हो चुके हैं, केरला में बीजेपी को ज्वाइन किया है। यानी बीजेपी जहनियत के लोग अभी तक आपके अदलिया निज़ाम पर फाइज होकर के आपके पास जो है फैसले सुनाए जा रहे थे। ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया में शेयर होती है नाज़रीन गिरामी, और तबसरे होते हैं, इस पर लगातार तबसरे होते हैं। वही चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता भी हूँ कि देखिए कि क्या निज़ाम हो चुका है, क्या बदलता जा रहा है भारत कि जो है अदलिया के निज़ाम में फाइज लोग इस वक्त जो है किस तरह की पार्टी को इख्तियार कर रहे हैं और इस पार्टी पर किस तरह के इल्ज़ामात लगते आ रहे हैं। गुज़श्ता
2014 سے ہم یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اس طرح کی خبریں ہوں، چاہے اس وقت میں نے جو یو پی کی خبر رکھی، بنگال کی خبر، ان تمام خبروں کو سامنے رکھ کر کے سوشل میڈیا پر لگاتار اس طرح کے تبصرے چل نکلتے ہیں کہ آخر بھارت میں ہو کیا رہا ہے. بھائی اب ناظرین آئیے ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں، اور یہ ویڈیو ہے بہار سے اس وقت آ رہی ہے. یہ الیکٹرک بس ہے اور آج ہی اس کو لانچ کیا گیا ہے، اور سی ایم نتیش کمار کی جانب سے اس کو ہری جھنڈی دکھائی گئی. ہری جھنڈی دکھائے جانے کے بعد نتیش نے بیان دیا کہ اس گاڑی کے ڈرائیور اس قدر ٹرینڈ ہیں، یعنی تجربہ کار ہیں کہ جو ہے ان کا حادثہ ہو ہی نہیں سکتا اور ایکسیڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کہہ کر کے انہوں نے ہری جھنڈی دکھا کر کے بس سے نیچے اتر کر کے چلے گئے. اس کے کچھ ہی پل بعد بس آ کر کے کسی چیز سے ٹکرا گئی، اور آپ اس کا منظر یہاں دیکھ سکتے ہیں. جیسے یہ حادثہ پیش آیا، اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے نتیش کمار نے دعویٰ کچھ اور کیا اور یہاں بس کی کچھ اور حالت ہے کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کر کے اس وقت چٹکیاں لی جا رہی ہیں اس حادثے پر. یہ ویڈیو کا منظر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو لے چلوں ایک اور خبر کی جانب. کیا آپ کو امسال حج جانے کا ارادہ ہے؟ اگر جانا ہے تو پھر آپ کو کچھ شرائط پر عمل کرنا ہوگا. سعودی عرب نے اس سال حج کے لیے آنے والے افراد پر پابندی عائد کر دی ہے. جن لوگوں سے کہ کورونا ویکسین کورس مکمل ہوگا صرف انہی کو حج کرنے کی اجازت دی جائے گی. سعودی وزیر صحت توفیق الربیعہ نے کہا ہے کہ دنیا بھر سے صرف ایسے افراد کی حج درخواستیں منظور کی جائیں گی جنہوں نے کورونا ویکسین کا کورس مکمل کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ حج میں دنیا بھر سے لوگ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ آئیں گے. ایسے میں لازمی ہے کہ صرف ایسے افراد کو اجازت دی جائے جنہیں کورونا ویکسین کا کورس مکمل کیا گیا ہوگا. تو لہٰذا جو احباب جانے کی تیاری میں ہیں، درخواستیں پیش کی ہیں، وہ اس جانب ضرور متوجہ ہوں اور کورونا کا جو پوری طرح سے اس کا کورس ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. ناظرین امریکہ نے سعودی عرب سے کہا ہے کہ وہ اپنے رائل گارڈز پر پابندی عائد کرے جو صرف ولی عہد محمد بن سلمان کو جواب دہ ہیں، یعنی حکومت کو جواب دہ نہیں ہوتے، وہ صرف اور صرف محمد بن سلمان کو جواب دہ ہوتے ہیں. امریکہ کا ماننا ہے کہ سعودی ولی عہد کی سرپرستی میں چلنے والے رائل گارڈز نے 2018 میں واشنگٹن پوسٹ کے سعودی نژاد صحافی جمال خاشقجی کو انقرہ میں قتل کیا تھا، لہذا ان پر پابندی ضروری ہے. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے پہلی بار سعودی عرب کو کی جانے والی سفارتی ٹیلی فون کا کال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جمال خاشقجی کو قتل کرنے کے 15 رکنی اسکواڈ میں سے 7 ممبرز رائل گارڈ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ محمد بن سلمان کے خاص گارڈز مانے جاتے ہیں. یہ کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہوتے، براہ راست جو ہے وہ محمد بن سلمان کی زیر نگرانی ہوتے ہیں. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سعودی رائل گارڈز کی اس یونٹ کو اپنے سیاسی مخالفین اور ناقدین کو قتل کروانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. امریکہ نے سعودی عرب سے کہا ہے کہ وہ سعودی رائل گارڈز کو ختم کرے اور اداراتی اصلاحات کے ذریعے گروپ کے آپریشنز اور سرگرمیوں کو مانیٹر کرے. واضح ہے کہ سعودی رائل گارڈز ولی عہد محمد بن سلمان کے ذاتی محافظ کی خدمات بھی انجام دیتے ہیں. تو اس طرح سے اس وقت سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ذاتی گارڈز اور جو رائل گارڈز جن کو کہا جاتا ہے وہ اس وقت پوری کی طرح پورے شک کے دائرے میں آ چکے ہیں، اور اگلے دنوں میں جو لوگ ملوث ہیں یا گارڈز جو ان کے ماتحت میں ہیں ان پر جو ہے پابندیاں لگنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے الگ الگ اس وقت انٹرنیشنل رپورٹ میں. ناظرین گرامی امریکہ کے 170 ایوان نمائندگان نے صدر جو بائیڈن کو ایک مشترکہ خط لکھا ہے جس میں صدر ترکی کو گھیرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا پھر یوں کہا جائے کہ ان پر دباؤ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ صحیح ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ترکی میں انسانی حقوق پر انہیں تشویش ہے. یہ کہتے ہوئے امریکی ایوان نمائندگان نے اسی طرح کا ایک خط امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو بھی لکھا ہے کہ ترکی کے ساتھ تعلقات کی نئی پالیسی بناتے وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو سامنے مد نظر رکھا جائے. 26 فروری کو امریکی نمائندگان نے جو خط تحریر کیا اسے آج پبلک کیا گیا ہے، یعنی عوام میں لایا گیا ہے. خط میں یہ کہا گیا ہے کہ نیٹو میں ترکی امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے، لیکن صدر ایردوغان نے ان تعلقات کو کشیدہ کر دیا ہے. خط کے مطابق ترکی اور امریکہ کے باہمی تعلقات کی نوعیت بالکل ٹھیک اور درست سمت میں جا رہی ہے،
لیکن صدر ایردوغان کے دور حکومت میں انسانی حقوق اور جمہوری رویوں پر قدغنیں لگائی گئی ہیں، جس پر امریکی ایوان نمائندگان کو گہری تشویش ہے۔ واضح ہے کہ 20 فروری کو صدر ایردوغان نے کہا تھا کہ امریکہ اور ترکی کے مفادات دونوں ملکوں کے اختلافات سے کہیں زیادہ ہیں اور ترکی واشنگٹن کے ساتھ تعاون کو مزید بہتر بنا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس بیان اور اس خط کے سامنے آنے کے بعد اس وقت پوری طرح سے صدر ایردوغان نے جواب دیا ہے کہ وہ ان پر دباؤ بنانے کے لیے امریکہ کی نئی چال چل رہے ہیں، لیکن وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ صدر ایردوغان نے واضح طور پر جواب بھی دے دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے لانا تھا، مجھے یہاں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے سامنے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی